قائد ملت اسلامیہ، امیر المجاہدین، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خادم حسین رضوی صاحب، امیر تحریک لبیک پاکستان، آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق ابھی خطاب ہوگا جرنیل اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت، محافظ ختم نبوت و نبوس رسالت، پیر سید ظہیر حسن شاہ صاحب بخاری۔ اور آپ احباب سے التماس ہے کہ سارے احباب پیچھے پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں، موقع دے۔ میں اور ضلع شیخوپورہ کی ساری ٹیم اور بالخصوص پی پی 142 کی جتنے بھی ذمہ داران ہیں، اور خاص الاخاص محترم المقام حضرت علامہ مولانا اسد رمضان عطاری صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے ڈیرہ سوکھنانہ بابا جی کو تشریف لانے پر ہم اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے جرنیل اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت رسالت، پیر سید ظہیر حسن شاہ صاحب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں شاہ صاحب کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ، امیر المجاہدین حافظ علامہ استاد العلماء خادم حسین رضوی صاحب،
دیگر عہدیداران تحریک لبیک ریاست علماء کرام کارکنان تحریک لبیک ریاست جملہ عاشقان رسول علامہ حافظ اسد اطاری صاحب کی شادی کے موقع پر آج کی انعقاد پذیر تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں اور آپ یہاں حاضر ہیں. قاری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور ضلع شیخوپورہ کے عہدیداران کو محفل کے انتظام انسلام کے حوالے سے اور بالخصوص قاری صاحب کو اپنی شادی کے موقع پر اتنا عظیم پیغام عوام تک پہنچانے کے سلسلے میں خیالی تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت تمام احباب مشترک اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. استقبال کے حوالے سے اگرچہ راستے میں کافی وقت لگ چکا ہے لیکن ہر جگہ پہ حضور کے غلاموں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ بھی ہمارے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں یہ ہتھکڑیاں یہ جیلیں حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا راستہ نہیں ہوتی. آج بھی ہماری جانیں آتے ہیں اور کل بھی زندگی کے آخری سانس تک ہم حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں. اتفاق سے آج 22 جمادی ثانی ہے اور جناب امیر المومنین خلیفہ اول بلا فاصل حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم سب سے بڑے پیر عظمت یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں جس میں ایک درجہ بھی پایا جائے وہ جنتی ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی ساتھی ہے اور انتہائی انکساری کا یہ اظہار ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نیکی مجھ میں بھی ہے. نیکیوں کے 360 درجے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہوتا کوئی سرجن ہوتا تو وہ تو یہ کہتا کہ انسانی جسم کے 360 جوڑ ہیں. گھڑی ساز ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ گھڑی کے ڈائل پر 360 سیکنڈ کے نشانات ہیں. لیکن یہ اللہ کے محبوب ہیں جو فرما رہے ہیں کہ نیکی کے 360 درجے ہیں جس میں ایک درجہ بھی پایا جائے وہ جنتی ہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان میں کوئی ایک درجہ مجھ میں بھی ہے. عظمت یہ ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی نیکی ایسی نیکی ہے وہ ساری نیکیاں وہ سارے درجے آپ میں موجود ہیں. اتنی بڑی ہستی سرکار گھر میں آرام فرمایا اور چارپائی پر لیٹے ہوئے بستر پر آرام کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ جتنے ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں کوئی ایسا ہوتی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر یہ آپ کی عظمت ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ مجھے علم نہیں ستارے کتنے ہیں اور کس کی نیکیاں کتنی ہیں یا فقط دے دو جبریل امین آئیں گے پھر کل پوچھ کر بتا سکتا ہوں. ادھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کسی شخص کی ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ ہاں میری امت میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. تو ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ عمر فاروق ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اب سرکار میرے باپ کا نام لیں گے خاموش کی مجھے ہو. تو نے اس کی یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میرے باپ کا نام آئے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ
تیرے باپ کی غار والی ایک رات ایک طرف اور عمر فاروق کی ساری نیکیاں ایک طرف. غار میں کیا تھا؟ وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے داخل ہو کے سارے خطرات خرید کے جو خطرہ نظر آ رہا تھا وہ جناب صدیق اکبر نے عرض کی رسول اللہ آپ ٹھہرے ہیں، یہ سارے خطرات میرے ذمہ، پہلے غار کو صاف میں کرتا ہوں اور پھر سرکار تشریف لائیں اندر. جب حضور کی خاطر سارے خطرے خرید لیے اور غار کے اندر سارے سوراخ بند کر دیے اور وہاں جناب صدیق اکبر کو ایک سانپ نے نہیں ڈسا، کئی سانپ لڑے، ایک سانپ نہیں کئی سانپ لڑے. اسی لیے ایک ایک پرچے تو گھبرا گیا نا، اللہ ماشاء اللہ، ایک پرچہ ایک مقدمہ ایک مرتبہ کڑی. جب غار کے اندر جناب صدیق اکبر داخل ہوئے تو حالات ٹھیک تھے. جب کربلا میں امامیہ المقام پہنچے تو پھر حالات ٹھیک تھے. کائنات میں ساری کائنات کے مسلمانان عالم کے بچے جمع ہو جائیں تو علی اصغر کے مرتبے کو نہیں پہنچے. مسلمانان عالم کے سارے نوجوان اکٹھے ہو جائیں تو علی اکبر کے مرتبے کو نہیں پہنچے. لیکن اس وقت کیا میدان کربلا کے وقت حالات ٹھیک تھے؟ اب تو ہم نے خود اسلام سے اولیاء گھڑ لیا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابی جنہوں نے صحابیت کا ذکر قرآن مجید میں کیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے کو معین کیے تھے، کتنے آستانے بڑھائے تھے. ایسی اسلام کا خود اولیاء بگاڑ کے بنایا ہے. آج جناب پیر صاحب کا بھی تشریف آوری اچھے ہوئے گی، پیر نو ہوتے منگل ہوتے بدر ہوتے جمعرات ہوتے جمعہ ہوتے ہفتہ ہوتے اتوار ہوتے، تاکہ کوئی بندہ پیر صاحب نے جنگل کو بچ کے جائے نہ کہنا. دین کی خدمت نہیں، یہ سارا اولیاء ہم نے بنایا ہوا ہے. جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آباد اصنام آباد، کعبہ ساڑھے پتر آباد ہے. اے بہت اسی بڑا بڑا کرتی ہو ساکیاں سرکار نے ہمیں عمرے کر لینے، ہمیں حج کر لینے. بھائیوں نے عمرے نہ دین کی فائدہ پہنچے، یہ آگے اپنا دین فائدہ کیوں پہنچے؟ دین میں فائدہ یہ پہنچے کہ کفر خندہ دان اور اسلام میں کافر اسلام سے اثر ہے. یہ اولیاء سے بنایا ہے کہ جناب اسی اینا اجتماع کر کے نافرینات کرنے ہیں. بھائی کر دے تو پھر پورا سال فنڈ اکٹھا کر کے اپنے اپنا خرچہ بھی تھی چلا گیا نا. اس لنگر ہی چون کوئی لوگوں نے پکا کھوا دیتا لنگر، باقی کر کے اس نافرینات کا دین کو آخر کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ آسیہ ملونہ کے رہا ہونے میں نافرینات رکاوٹ بن گئی تھی؟ کیا یہ دین فقیری نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا تحفظ کر رہی ہے؟ شیخ در عشق بستان اسلام باغ، علماء کہتے ہیں شیخ در عشق بستان اسلام باغ. شیخ نے تو عشق بستان اسلام نہیں بیچ چھڑے، نہیں بیچ چھڑے. رشتہ تسبیح الزنار صاحب تصویر تارکہ توڑ کے جنجو اپنے کالج پا لیا. میش و دھارمو کرا دیا پھر کا بوش آہ دی سوداگران دی فروش. جڑے بندے جگہ ودھا لیاں، ایک 20 روپے کی کاپی لے لی، 10 روپے کی پینسل لے لی، 200 روپے کی دکان لے لی، وہ پیر بن بیٹھے. جناب آؤ جناب منجی پیڑی چھکا لو، تویل کرا لو. اے پیر فقیر تصور صحابہ کرام نے پیش نہیں کیتا. اے پیر فقیر اے تصور کربلا والے نے پیش نہیں کیتا، آل رسول نے پیش نہیں کیتا. یہ ایسی بنایا ہے. ملک پاکستان کیا مسلمان کی کمی ہے؟ کیا مدارس کی کمی ہے؟ کیا مساجد کی کمی ہے؟ کیا آستانہ کی کمی ہے؟ ایسے کسی بندے کو کھا لو کوئی شخص ایسے ایک بندہ یہ نہیں دس سکتا کہ ملک پاکستان ایک دربار کنہ نے آستانے کی نہیں. کوئی بندہ یہ نہیں دس سکتا کہ ملک پاکستان کے اندر مدرسے کنہ نے مسجد کنہ نے. بھائی یہ مسجدیں، یہ مدارس، یہ آستانے، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے حج، یہ عمرے، یہ ہمارے ذکر اذکار
اگر حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ نہیں ہیں، اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اگر حضور کی عزت اور ناموس کے محافظ نہیں، تو پھر ہم ہیں کیا؟ اگر ہم حضور کے سپاہی نہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ عالمہ ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت پیدا شکست. ہر بندہ اپنے منصب میں بچا رہے ہیں اور ملت اعتبار کھو چکے. 71 سال گزر گئے ملک پاکستان میں بنیا ہے، آج بھی کفر کا کفریہ نظام نہ چلے. دین سے مسئلہ بھی بیان ہوتا ہے نا، دین کے بیانات کا تعلق مسئلہ کے ساتھ ہے. کیا تھانے میں بھی حضور کا قانون ہے؟ کیا کچہری میں حضور کا قانون ہے؟ تحریک لبیک والوں کا قصور کوئی نہیں. بہت سارے کئی علماء خطابات کر رہے ہیں، آج بھی بے شمار مافرہ ہوئی ہیں، خطابات ہو رہے ہوں گے، سرحد تباہ ہو جائیں گی، فوج کے حملہ ہو جائے گا، پولیس تباہ ہو جائے گی، ادارے گھر کو جان کے پارلیمنٹ ہاؤس تباہ ہو جائے گا. ویل چیئر کون دی تھی؟ آخر ویل چیئر میں مسئلہ کی ہے؟ ویل چیئر کیا کہتی ہے؟ ویل چیئر میں قصور کیا ہے؟ جی گالیاں نکالتے ہیں. بھائی جڑا بندہ تہاڈی عزت تے حملہ کرے ان تسی کی کہو؟ ان پھلاں دے ہاتھ پاؤ گے؟ ایک بندہ میری عزت تے حملہ کرے میں انہوں پھلاں دے ہاتھ پاؤں گا، گلدستے تو پیش کراں گا، اودے گال وچ بالا پاواں گا، میں انہوں کی کہاں گا؟ بڑا اچھا بندہ ہے جن نے میری عزت تے حملہ کیتا ہے، میں اودے بارے کی تصور پیش کراں؟ گالاں نہیں کڈاں گا. اور حضور علیہ السلام میں جو ساڈا رشتہ ہے محبت ہے، اگر وہ سارے رشتے نال وہ افضل تے اعلیٰ نہیں پھر کسی مومن ہی نہیں ہے. اگر تصور کسی عالم دین نے پیش نہیں کیتا، بلکہ خود آقا جو جہاں حضور سید عالم فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر ہمارا رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کے، کائنات کی محبتوں سے بڑھ کے ہماری محبت حضور کے ساتھ ہے، تو پھر جو شخص حضور کی عزت اور ناموس پر حملہ کرے گا اس کو گالیاں کون دے گا؟ جس کا تعلق نبی علیہ السلام کے سب سے اعلیٰ ہوگا، ورنہ قسم کی تکلیف ہے. جڑا بندہ میری اکھراں دیکھے گا ان تو گالا میں ہی کڈاں گا. دوسری کی تکلیف ہے جس کسی کے اندر یہ تڑپ پھڑک نہیں حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی خاطر، ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر، وہ آخر ہے کیا؟ پیر، مولوی، پیر طریقت، راہ شریعت. پھر وہ آستانہ کیا ہے؟ کیا وہ آستانہ وہ مومنین کا آستانہ ہے؟ اس کو ماننے والے مومن ہیں جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا محافظ نہیں، اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس کا کلمے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس کا حج اور عمرے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ دوستان محترم، یہ تصور اسلام کا ہم نے پیدا کیا. صحابہ کرام میں یہ تصور نہیں. صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں حضور کی خاطر قربان کر دی، اور کائنات کے حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑے صوفی جب حضور کے ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہمیں بلا لیا کہ آپ بھی آ جائیں، اس لیے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا. اور جو بندہ حضور کے ختم نبوت پر نہ بولے، ناموس رسالت کے مسئلے میں نہ بولے، اسے تکلیف نہ ہو. اور جڑا بندہ حادثہ کی تمہیں دہلیز پھر بھی مرشد انہوں نے مننے، وہ بھی پکا سچا مومن ہے، پیر صاحب مومن ہے. بھائی جس کا تعلق نبی علیہ السلام کی عزت، ناموس اور ختم نبوت کے ساتھ نہیں، ہمارا بھی کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں. دین کا تصور یہ ہے، اسلام کا تصور یہ ہے، صحابہ نے تصور یہ دیا ہے. اور کربلا والوں نے بیت اللہ شریف چھوڑ کے، حضور کے روضہ طاہر کی زیارت چھوڑ کے پوری کائنات کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا ہے کہ کبھی کبھی ایک کام وہ بھی ہے جو کعبے کے طواف سے اور نبی علیہ السلام کے روضہ طاہر کی زیارت سے بھی اعلیٰ ہے، جس کو علامہ کہتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی شکے کہاں اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تو اے نہ مان کر میں تو نہ چاشت میں پڑھنا ہوں، بس کیونکہ
یہ بدام خیر تو مومن ہے نا، اپنے آپ میں مومن ہو سکتے ہیں اگر نمازاں پڑھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود، معافرات کرنے کے باوجود، عرس کرنے کے باوجود، لوگوں کی جیباں کھولنے کے باوجود تو حضور کی عزت اور ناموس کا محافظ نہیں۔ پھر اسی روز و شب میں علامہ کہتے ہیں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا سمے انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تحفظ خاطر قربانیاں پیش کر دی، مطلب جذبے توفیق عطا فرمائے۔ میں انہیں لوگوں نے فرقِ تحصیل پیش کرنا جنہاں دیا سہولتاں برداشت کر کے، ہتھکڑیاں برداشت کر کے، پھر حوالات دیا سہولتاں برداشت کر کے، پھر بھی حضور کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے پیرا پھیرنے لیے تیار ہیں۔ اور وہ بندے جنہوں نے خلاف ایک مقدمہ درج نہیں ہوا، گرفتار نہ ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے آواز بلند کی نہیں نا، انہوں نے تکلیف ہوئی، انہوں نے تکلیف ہی نہیں سی آسیہ جائے یا رہے، انہوں نے تکلیف نہیں سی۔ قاضی ممتاز قاضی پھٹے چڑھے ایسے پرچے ہونے کے باوجود، کئی مرتبہ جیلنے کے باوجود، جان کے باوجود، اسی پھر بھی تھوڑے سامنے بیٹھے کی ہو گیا؟ جیل میں ہتھکڑیاں کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ ہمیں یہ فخر نہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہمیں یہ فخر نہیں کہ ہم متقی ہیں، ہمیں یہ فخر نہیں کہ ہم حاجی ہیں، ہمیں یہ فخر نہیں کہ ہم بہت بڑے صوفی ہیں۔ ہاں ہمیں فخر یہ ہے کہ ہم حضور کی عزت اور ناموس کا محافظ ہیں۔ بابا جی کا مقصد ہے یار گالیاں دینا نہیں، وہ صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ وہ تو عالم بناتے ہیں، اور کئی ہزار علماء کی جیب میں قرآن کے پکے حافظ ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں جناب تسی خطاب کروانا ہے کہ اور کو مولوی صاحب مردہ بلا لیں گے جڑا کفن جو کرے کرے یہ سمجھ نہ آوے والا 2 گھنٹے کا خطاب کر کے جڑا امت نو تیسری جنس سے نار لا دے گے، وہ خطیب بلائیے جڑا قوم نو تیسری جنس بنا دے، نہ دین جو گے رہن نہ دنیا جو گے رہن۔ نہیں جناب، بھائی جو شخص امت کو بیداری کا پیغام دے رہا ہے، حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا پیغام دے رہا ہے، جو ختم نبوت کے تحفظ کا پیغام دے رہا ہے، عالم کفر صرف یہ چاہتا ہے کہ انہیں نہ بلاؤ، اور یہ سارے اس کفریہ نظام کے حمایتی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بابا جی اس نظام کی بات کرتے ہیں جو حضور سرور کونین لے کر آئے، اگر یہ بھی اس نظام کی بات کریں تو پھر بابا جی سے کوئی تکلیف نہیں، پھر کی تکلیف ہے؟ پھر انہوں نے کہا جناب ایک خطاب نہیں 1000 خطاب کراؤ اج تو نال۔ جو شخص عالمی کفر پہ تنگ نہ جڑا بندہ اس گل تسلیم کرے کہ جناب رنجیت سنگھ کانا جڑا 70,000 مسلمانوں دیا عزتاں لٹیاں جنہاں لوگوں نے، جڑا ان کا لیڈر ہے، وہ مجسمہ 94 پہ درست ہے، جڑا بندہ یہ گل کرے وہ وارث ہے، جڑا بندہ یہ کرے جناب ساڈی عزتاں دا ڈاکو ہے، یہ شیر پنجاب ہونا کی گل کر شیر پنجاب یہ نہیں، شیر پنجاب کے داتا صاحب نے بابا چکے کہتے ہیں اس وقت جناب نہیں جناب یہ خطاب کیڑا خطاب کروائیے جڑا بندہ ہے کہ چلو جی ٹھیک ہے انہیں جو بھی کر لیا وہ صرف قسمہ نہ کھائے، وہ جھگڑ جائے، وہ اپنا کیتا انہیں پا لینا، پھر جڑا تہاڈی عزت تے حملہ کرتا ہے ان کو نہیں جان دیں، ان کو ٹھیک ہے جڑے بندے یہ گل کرتے ہیں انہوں نے خیر اس گل نہ تعلق بھی کوئی نہ،
انہوں نے مثال دینا کوئی فائدہ نہیں. وہ کہتے ہیں جناب کری 100 بندہ آئے 100 جائے سانو اس گل نہ غلط نہیں. جڑا بندہ اپنی عزت کے مسئلے سے بے غیرت ہوئے وہ نبی علیہ السلام عزت اور ناموس کے تحفظ نہ کوئی تعلق نہیں. جڑا بندہ اپنی عزت کے مسئلے سے بے غیرت ہوئے نا جی وہ نبی علیہ السلام عزت اور ناموس کے تحفظ نہ کوئی تعلق نہیں. جڑا بندہ خود غیرت مند ہے اور انشاءاللہ اسی حضور عزت اور ناموس سے پہرا دینے لیں. آج بھی تیار ہیں, کل بھی تیار ہیں, اپنے آخری سانس تک تیار ہیں. ٹیلیفون کی طرح نمبر ملایا تھے ٹون چل رہی میں نے شوق نہیں گانے سننے تکبر نے بڑھائی نہیں. جس مشن سے دل لا کے وقت دیتا ہے خرچ کیتا ہے اس مشن پھر بابا جی مل جانا تو بہت بڑی غنیمت ہے نا. اس سفر ای کمائی نہیں, اس سفر جا کمائی ہوئی ہے بھائی بابا جی کا بندہ دوست مل گیا. اسی مرنا جائیے میں انہوں ترمیم کر دیا کہ گلہ تیرا سنیے اسی مرنا جائیے. ملک پاکستان میں دستور اس دن بابا جی کی زبان فیض ترجمان سے آپ نے سنا ہوگا وہ فلم زندگی تماشا کے بارے میں جو ملک پاکستان میں لبرل طبقے میں بڑا ہیجان بنی ہوئی ہے, بڑی تکلیف ہے کہ ہماری فلم اب منظر عام پر نہیں آ رہی ہے, اس میں کروڑوں خرچ ہو گئے, اس پہ اربوں لگ جائے, ساری کائنات کا پیسہ اس پہ لگ جائے. ہمیں اس سے غرض نہیں, سانو اس گل نہ غرض ہے کہ اسی زندہ رہوں گے تو ساڈیاں غرض نہ حضور کی خاطر نہیں. اسی زندہ رہوں گے تو فلم نہیں چل سکتا. نبی علیہ السلام نے توحید تے اپنی فلم نہیں چل سکتا, اہل سنت تے شاعر تے توحید تے اپنی فلم نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ اسی ملک پاکستان زندہ رہی تے اسی اس قسم دی فلم قیامت تک چلن دی نہیں دینی انشاءاللہ. آج بھی محراب پر منبر میرے کسی تعویذ کا انتظار نہیں کر رہا, کسی خطیب کے خوبصورت خطاب کا انتظار نہیں کر رہا, کسی نعت خان کی خوبصورت آواز میں نہ انتظار نہیں کر رہا. آج بھی محراب پر منبر سجدہ حسینی کے انتظار میں, جس کو علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جان فرنگی دل و نظر کا حجاب بہشت مغربیاں جلوہ ہائے بابرکات سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی. یہ چنگے طریقہ نے مسئلے بیان کرتا سی, سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان. ان میں جناب قریب تاغیرہ طریقہ دس کے لوگوں نے جیبہ پتنا طریقہ دس کے سکھا دیے ہیں اسے شیوہ ہائے خان کہی. فقیہ شہر کو صوفی نے کر دیا ہے خراب, وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبروں میں کرام.
اور تھی شہر ثابت کیتا ہے ان کے پاکستان کے اندر فیض آباد دھرنے کے موقع پہ کہ اسی بے نمازی ضرور ہوا گے، کم علم ضرور ہوا گے، اسی بے عمل ضرور ہوا گے، لیکن نبی علیہ السلام نے ختم نبوت پہلا دینا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس و تحفظ کی خاطر اور ختم نبوت کی تحفظ کی خاطر اپنی جاناں قربان کر کے جانے ہیں۔ اور اگر کال آ جائے فلم کے حوالے نال کہ زندگی تماشا فلم چل رہی ہے اور اسی کے خلاف میدان عمل باہر نکل کے اسی ظلم کو روکنا چاہتے ہیں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں نے لفظوں کی اجازت چاہنا زندہ باد زندہ باد۔ غازیان ناموس رسالت شہداء ناموس رسالت رسوس غازی مرحوم ممتاز سرکاری شہید رحمۃ اللہ علیہ اور غازی امرا عبد الرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ غازی المدینہ کا بھرم رکھ کے انہوں اپنی جاناں ان کی خاطر قربان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے نظارات کرنے کروڑا درجات بلند فرمائے اور انہوں نیک اور پاک لوگوں کے مالی خیرات سارے حاضرین جمع فرمائے اور یہ شادی صاحب واسطے باعث برکت اور باعث رحمت بنائے، بلکہ دونوں خاندانوں واسطے سارے خاندانوں واسطے باعث برکت بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ وسلم۔